اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جی دو باغ والوں کا قصہ۔ یہ بنیادی طور پہ سورہ کہف سے ہے، یہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف ہے اور اس کی آیت نمبر 32 سے یہ جو سورہ مبارکہ ہے نمبر کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے اور 15ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اب اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، یہ قصہ بیان کیوں کیا؟ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ مشہور و معروف ایک واقعہ بھی موجود ہے اس کے حوالے سے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور نجاشی کے دربار میں تقریر کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو مکے کے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد نا غریب لوگ جمع ہیں، آپ انہیں الگ کریں تو ہم آپ کے ساتھ آگے بیٹھے نا۔ یہ بنیادی طور پہ ان کی طرف سے کٹ ہوتی تھی، ان کی طرف سے ایک لیم ایکسکیوز تھا کہ ہم اس وجہ سے آپ کی بات نہیں سنتے، ہم اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے کہ آپ نے ارد گرد سارے غریب جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور جو سورہ عبس ہے 30ویں پارے کی صورت ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، تو وہاں بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اندھے تھے، نبینا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے مخاطب ہیں، تو وہ صحابی جو ہے وہ انہوں نے کچھ بات کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا یعنی اس انداز سے کہ ان کو جواب اس طرح دیا کہ وہ جو وہاں پر جو قریش مکہ ہیں ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری بات مان لے اور میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو میں تھوڑی سی اگر ان سے متوجہ ہو گیا ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ میری بات رک جائے راستے میں۔ صرف اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ ان کو وہ اہمیت نہ دی، تو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حصہ بنا دیا۔ لیکن بات وہاں بھی یہی تھی کہ ایک طرف قریش مکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف وہ غریب صحابی ہیں، تو یہ بار بار اس طرح کی بات آتی، اس طرح کے واقعات آتے اور وہ بات کرتے کہ دیکھیں یہ تو غریب ہیں۔ ہجرت حبشہ میں بھی جو نجاشی نے سوال کیا تھا
اور اس نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جو ابتدائی طور پہ جو ایمان لائے ہیں اس نبی پر وہ کون ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا یہ غریب لوگ ہیں، ہم غریب، زیادہ تر غربا کی اکثریت ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ بات کہتے تھے کہ دیکھیں اگر اللہ کے نبی آپ ہیں تو انعامات تو ہمیں ملے ہیں، عنایات ہمارے اوپر ہیں، محل ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، وہ جو قوت ہمارے پاس ہے، تو یہ جو تمہارے جمع ہے یہ تو نعوذ باللہ یہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ان کی وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ ایک مثال کے ذریعے سے، ایک واقعے کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے، اور یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ بات سمجھنے والے بھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب سابقہ انبیاء کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور انہوں نے اس کو دعوت دی ہے، اللہ کے کلمے کی طرف بلایا ہے، تو اس نے یہی کہا کہ بھئی دیکھو تمہیں ہی پالا تھا، تم ایسے فرد ہو اور میرے سامنے تم پلے بڑے ہو، تو اقتدار تو میرے پاس ہے، قوت تو میرے پاس ہے۔ پھر اسی ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَجَاءَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، یعنی وہ حامان جو تھا وہ مصری تھا فرعون کے ساتھ، اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور ایسی زبردست عمارات بناتا تھا کہ وہ شاہکار عمارتیں ہوتی۔ قارون جو ہے اس کا خزانہ تھا جس کو 70 اونٹ جو ہے وہ اس کے خزانے کو اٹھاتے تھے، وہ کہتا تھا اللہ نے احسان تو میرے اوپر کیا ہے، مجھ سے تو کون ہے جو تو یہ بات کر رہا ہے۔ پھر آپ سلیمان علیہ السلام کا پڑھ لیں تو وہاں پہ ملکہ سبا کا ایک ذکر ملتا ہے، وہ بھی یہی کہتی تھی کہ ساری ساری عنایات تو میرے اوپر ہیں، تو یہ تم جس بات جس کی یہ جو مجھے خط ملا ہے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہمارے اس نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب کہا تو قوم نے یہی کہا کہ تم ہے کتنے ہو، کتنے تم یہ کمزور سے لوگ ہو، ہم تمہیں دبا دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہر دور کے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، پھر ہر دور میں اہل حق کے ساتھ یہی ہوا۔ جو لوگ حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں ان کے ساتھ اکثریت غربا کی ہوتی ہے، اور جو باطل پرست ہیں ان کے ساتھ اکثریت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں اور مال کے اوپر اپنے اوپر ان کا فخر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف کے اندر یہ پورا ایک رکوع اسی حوالے سے ہے، آیت نمبر 31 یعنی 32 سے لے کر یہ جو ہے آیت نمبر 44 تک، 32 آیت نمبر سے لے کے 44 تک، یعنی یہ 13 آیات ہیں، اور ان 13 آیات میں اسی جو ذکر ہے اس باغ کا اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کا آغاز اسی طرح کیا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے مثال پیش کرو۔ یہ دو شخص تھے، ایک کو ہم نے انگور اور کے باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو دیا تو میں نے تھا۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ایسے لوگ موجود ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کا وہ باغ وہ پھل پھول اس طرح نہیں دیتا جس طرح کسی دوسرے فرد کا دے دیتا ہے۔ اور ایک ہی گھر کے اندر دو افراد ہوتے ہیں، دونوں بزنس کرتے ہیں، ایک کا بزنس پھلتا ہے ایک کا نہیں پھلتا، ایک کو پروفٹ ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں اپنی قدرت، اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے دیا تھا نا، اس کو دیا کس نے تھا۔ تو دونوں باغ خوب پھلے پھولے، بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا کسر بھی نہ چھوڑی، ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ تو یہ دراصل یہاں پہ ایک امتحان ہوتا ہے بندے کے لیے۔ امتحان کیا ہوتا ہے کہ بندے کو نعمت دینے والا اللہ ہے، اس کو اس کے پھلوں میں، اس کے کاروبار میں برکت دینے والا اللہ ہوتا ہے، اس کو حتیٰ کہ ان نعمتوں سے جو لطف اندوز ہونا ہے، ان نعمتوں سے جو فیضیاب ہونا ہے، ان نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے، وہ بھی اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان اس قابل بھی نہیں ہے، اس صورتحال میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لے۔ تو یہ سارے کے سارے کام اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں اور وہی انسان کو عطا کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہوتا کیا ہے
کہ وہ لوگ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ذرا سے قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تو یہ قدرت نوازتا ہے کہ وہ پہلی صف میں بٹھا دیتا ہے، یہ قدرت کی نوازی ہے۔ لیکن جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پہ اترا جاتے ہیں، وہ اس پہ کر جاتے ہیں، وہ اس پہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اس میں فخر کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں سارا کا سارا میری وجہ سے ہے، یہ سارا کا سارا میری اپنی ہمت سے ہے۔ اور جو تاریخ میں جس کا سب سے بڑا ذکر آیا ہے نا، جس کو سب سے زیادہ جس نے اس پہ جو اترایا ہے اور سب سے زیادہ جس نے اس پر فخر کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا نام ہے تاریخ میں قارون، اسے قارون کے نام سے کہا گیا ہے۔ اور اس نے بھی جب اس کو مال و دولت ملا اور اس کو اتنی بڑی شان ملی اور اس نے اتنی بڑی قوت ملی اور اس کو طاقت ملی، تو اس طاقت کے نتیجے میں اس نے بھی یہی بات کی ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ مِنَ الَّذِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، انسانوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اسے اذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم اس کو کوئی رحمت دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ہم فضل کرتے ہیں، جب ہم اس کو کوئی اپنی طرف سے کوئی مال و دولت دیتے ہیں، تو دینے والا تو اللہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، مغرور بن جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سورہ روم کے اندر فرما رہے اللہ، سورہ روم کی آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 36، سورہ روم آیت نمبر 36 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم اس کو رحمت دیتے ہیں، اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور اس کو نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، وہ پھول جاتا ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس، یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے ان کو نعمتیں دینے والا ہمیں کون ہے؟ ہمیں ساری یہ جو مال و دولت دینے والا کون ہوتا ہے؟ اس کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ لیکن انسان کا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان میں چاہے تو وہ کامیاب ہو جائے، چاہے تو ناکام ہو جائے، اس کے پاس اختیار ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ کافرانہ روش ہوتی ہے کہ انسان نعمت پائے اور اس نعمت کے اوپر اکڑانا شروع کر دے، اس نعمت کے اوپر فخر کرنا شروع کر دے اور وہ سمجھے یہ دنیا میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہ اس فارمولے پہ چلنا شروع کر دے کیا میں ڈیوائڈ اینڈ رول پہ چلوں گا، وہ اس فارمولے پہ چلنا شروع کر دے کیا میں ان کو مزہ چکھاؤں گا، وہ اس فارمولے پہ کام کرنا شروع کر دے کیا میں ان کو اب بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اقتدار، اور وہ اس اقتدار کے نشے میں مست ہو جائے اور اس اقتدار کے نشے میں مست ہو کر وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اقتدار میرے پاس ہمیشہ رہنا ہے۔ معذرت مجھے 1 منٹ صرف دے دیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی اس کا جو ساتھ دوسرے بندہ تھا، کیونکہ 2 لوگوں کا واقعہ ہے، ایک کو 2 باغ ملے ہیں، اس کو نعمتیں ملی ہیں، اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا فرد ہے جس کو پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دن اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی۔ یعنی جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، اس کے پاس اقتدار آتا ہے، اس کے پاس قوت آتی ہے، اس کے پاس اختیار آتا ہے، اور وہ فرد جو کافرانہ روش پہ چل رہا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اس میں چونکہ دنیا میں مجھے مال و دولت ملا ہے، دنیا میں مجھے قوت ملی ہے، دنیا میں مجھے اختیار ملا ہے، دنیا میں مجھے طاقت ملی ہے، لہٰذا آخرت میں بھی مجھے اسی طرح کی جگہ ملے گی۔
تو یہ اس کا ایک طرف تو وہ اس پہ گمنڈ کر رہا تھا کہ یہ میری اپنی ہمت سے میں نے حاصل کیا، اور دوسرے نمبر پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اب میرے پاس جو آ گیا بس اس کے بعد اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اس کی نسبت جو مومنانہ روش کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ قال له صاحبہ وهو يحاورہ، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ دیکھیں سوچنے والی بات ہے، یہ بنگلہ، یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ اقتدار، یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ سارے کا سارا کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ اور یہ کیسے آتا ہے؟ اس سے بڑا مشکل کام تو یہ تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک نطفے سے، ایک پانی سے، پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ایک پورے کا پورا آدمی بناتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر اس کو کیسے نک سک سے ہر ایک عذاب پورے کے پورے، اگر آنکھ یہاں پر ہوتی تو ہمارا کیا اختیار تھا، اگر کان یہاں پر نہ ہوتے اس جگہ پہ ہوتے ہمارا کیا اختیار تھا، ہمارے ہونٹ یہاں پر نہ ہو کسی اور جگہ پہ بیک سائڈ پہ ہوتے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیدائشی اندھے بھی پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی گونگے بھی پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی بہرے بھی پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ معذور بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو کافرانہ روش اس کو جو مومنانہ روش کا حامل فرد ہے وہ اس کو بتا رہا ہے، اور اس کا اہل ایمان کا کام یہی ہوتا ہے، لوگوں کو ایمان کی طرف لائے، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ لیکن جو متکبر ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کے کا یہ جو بات ہے ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ تو کیا ہے کہ تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ اللہ چاہے وہ کرتا ہے، ہر طرح کی قوت، ہر طرح کا اقتدار، ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کی حکمرانی تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے۔ یہ اہل ایمان کی روش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ مومن کی تو ہر مومن کے لیے تو ہر حوالے سے خیر ہی خیر ہے، اگر وہ مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آسانی میں ہے پھر تو خیر سمجھ آتی ہے کہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے اور وہ بہتری میں ہوتا ہے، تو تنگی میں انسان مومن کیسے خیر ہے اس کے لیے؟ فرمایا جب وہ مومن اس کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کرتے ہیں، اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر اس کو نہیں ملتی تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ تو اہل ایمان کی روش کیا ہوتی ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں اس پہ، وہ بے صبرے نہیں ہوتے۔ اور یہ سورہ قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ذکر کیا کہ اس کی آیت نمبر 17 سے 23 تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے، اور انہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، آخرکار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلی جب ان کا سب کچھ برباد کر چکا تھا۔ یعنی یہ بارہا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات جو ہیں، یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات ہیں یہ بارہا بیان کیے ہیں، اور اس کو ایک دفعہ نہیں، ایک طرح سے نہیں، مختلف جو ہے وہ حوالوں سے اور مختلف زاویوں سے مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب کیا ہے؟ کفر اور ناشکری جب انسان اس پہ اتر آتا ہے، اور جب انسان اس پہ اکڑ بیٹھتا ہے، اور جب انسان یہی کہتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ جب وہ سمجھ بیٹھا کہ اب تو یہ سارا کا سارا میرا ہے، تو پھر کیا ہوا؟
उसने देखा कि वो अंगूर के बाग और खजूरों के दरख्त और वो सारे का सारा वो अपनी जड़ों से निकलकर वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था और हाथ मलता रह गया, कहने लगा काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया था। यानी फिर वो बोला कि काश मैंने शरीक न किया था अपने रब के साथ किसी को। और फिर ऐसा ही होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ऐसे ही करते हैं। ये जो फिरौन का वाकया पढ़ते हैं और उसको आप पढ़े ना, तो जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गया और उसका लश्कर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की ताक में निकल पड़ा और उन्होंने दरिया के पास जाके मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के करीब पहुंच गया, तो उस वक्त तक तो वो नहीं इस तरफ नहीं आया था और उस वक्त तक वो मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वो बिल्कुल ऐन समंदर के दरमियान पहुंच गया और पानी जो है वो बिल्कुल मिल गया और वो मरने का उसको बिल्कुल मौत नजर आ गई, तो कहने लगा अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अब तेरे पास कोई मौका नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है कि तुम इस बात का इकरार कर लो, अब इतराफ करने का कोई फायदा नहीं है। और ये कुफर और इसका नतीजा क्या निकलता है, इंसान उस वक्त इससे महरूम होता है जब उसके पास कोई मौका नहीं होता वापस पलटने का। तो अब यहाँ पे दोनों तर्ज अमल हमारे सामने मौजूद हैं। जब नेमत मिलती है तो दो तरह के लोग हैं, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। चाहे तो शुक्र करो, चाहे नशुक्री करो। शुक्र करोगे तो उसकी क्या कैफियत है और नशुक्री करोगे तो क्या हो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वह यकीन रखता है कि दौलत हमेशा बाकी रहने वाली है। जो काफिराना तर्ज अमल वाला है वो यही समझता है, वो गुमान करता है कि आखिरत में उसकी वही हैसियत होगी जो दुनिया में है। अहले किताब भी कहते थे कि हमें जो है वो क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्याम मादूदा, हमें जो आग की दोज़ख की आग है ना, आग वो हमें बस चंद दिन हमें वो पकड़ेगी, उसके बाद नहीं। अगर अव्वल तो हम दाखिल ही नहीं होंगे दोज़ख में, और अगर वो भी गए तो हमें चंद दिन के लिए बस ये काम होगा। वो गुमान करता है कि आखिरत में उसकी वही हैसियत होगी जो दुनिया में है। नेमतों की कसरत पर इतराता है और दूसरों के मुकाबले में फख्र करता है। यही है वो सूरह मुबारका में इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। यही कहा था उसने बित्र मोहम्मद नौजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजुबिल्लाह, कि उसने कहा था आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह ये इनके जड़ कट गई है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जड़ तो तुम्हारी कटने वाली है। तो उस दौर में भी यही था, आज भी यही है। दो तरह के लोग हमारे नजर आते हैं। एक तरह का फर्द वो है उसको दौलत मिलती है, उसको माल मिलता है, उसको मर्तबा मिलता है, उसको रुतबा मिलता है, उसको ताकत मिलती है। उसको जब ताकत मिलती है तो उस ताकत के नतीजे में वो बदमस्त हो जाता है और वो कहता है बस यही मेरा सारा कुछ है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जबकि और फिर वो कहता है नेमतों को अल्लाह ताला की अता नहीं, वो कहता है ये मैं अपने बलबूते पे ये सारा मैंने किया है। लेकिन दूसरी तरफ अहले ईमान का तर्ज अमल क्या होता है कि वो हमेशा कहते हैं नहीं, ये दौलत जो है जिसने मुझे दी है हमसे ले भी सकता है, ये अल्लाह की तरफ से है। और वो फिर इसको ये भी यकीन होता है कि ये माल क्या है, ये माल तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक दुनिया में धोखे के सिवा कुछ नहीं है। वो इस पे यकीन रखता है, ईमान है उसका कि इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन, कि ये महज क्या है, ये खेल तमाशा है और बस दिखावा है, ज़ाहिरी सजदज है। लेकिन क्या है और हकीकत क्या है कि वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो आखिरत हमेशा के लिए है। और फिर वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो इस पे इतराता नहीं है, वो इस पे फख्र नहीं करता, लेकिन बल्कि वो कहता है ये अल्लाह तेरा शुक्र है। और चूंकि उसका ईमान होता है कि अल्लाह की तरफ से अता करता है, लिहाजा वो ये कभी नहीं समझता कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं माल के कुल हूँ, बल्कि फिर इसमें से खर्च करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है। और वो अल्लाह ताला की राह में जितना खर्च करता है उसका बढ़ता जाता है। इसके बरक्स जो काफराना तर्ज अमल का फर्ज होता है वो इसको बचाता है, इसको संभालता है, इसको स्टोर करने लगता है। और अल्लाह फरमाते हैं
الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرنے کے چکر میں اور اس کو گننے کے چکر میں پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تو بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ کا نظام ہے، فرمایا اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ صدقہ دے اللہ کی راہ میں، وہ مال خرچ کرو۔ کیا فرمایا کہ روزہ دار کو روزہ کھلاؤ اگرچہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، ایک پانی کے ایک گھونٹ سے کیوں نہ ہو، اور فرمایا کہ اس کو اجر ملے گا، تم جو روزہ دار کو روزہ افطار کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور روزے دار کے جو اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بنیادی طور پہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے بالکل، دیکھیں اس میں کوئی بات کو کوئی وہ جو ہے نا کوئی پردہ نہیں رکھا، کوئی بھی بالکل کھول کے رکھ دی ہمارے سامنے۔ اب ہم چاہیں تو کون سا ہمارے پاس اختیار موجود ہے کہ کون سا عمل اختیار کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے میری تو سیلری، میری تو تنخواہ 10,000 ہے، تو میں اللہ دراز کی خرچ کرا، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ 100-200 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں کوئی بھی۔ ایک فرد ہے وہ کہتا ہے میرے پاس میری تنخواہ تو لاکھوں میں ہے اور اس میں اللہ کا کیا کمال ہے، تو پتہ نہیں کب اس کی کسی ایسے اللہ تعالیٰ اس طرح ناراض ہو جائے کہ اس کو کوئی ایسا عضو ضائع کر دے اور وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ وہ اپنی جاب پہ جا سکے۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، یہ نہیں کہ وہ کفران نعمت کے حامل تھے، ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ٹانگوں سے محروم ہو گیا، کس کے اختیار میں تھا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سب کچھ ہوا، انہوں نے کہا بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے بس بچ گئے ہیں جی۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے ہم سے اپنی نعمت چھین سکتا ہے۔ تو اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں شکرانے نعمت جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کفران نعمت سے بچائے، کیونکہ جس کو شکر کی نعمت مل گئی نا، شکر کرنے کی جس کو عادت پڑ جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ پہ کیا فرمایا کہ تم اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، میں اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھاؤں گا۔ تو اس لیے دوسری طرف بھی کیا ہے کہ ہم نے شکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ بہت زیادہ کیا، ہم سے وہ نعمت چھن گئی، پھر اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں آزماؤں گا بھی۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے شکر کیا اور مجھے ضروری ہے کہ میں نے ٹھیکہ ہو گیا میرا اللہ سے کہ میرا مال بڑھے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اللہ آزمائے گا، کہتے ہیں میں تمہیں دے کے آزماتا ہوں، کبھی تم سے چھین کے آزماتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، دوسرا اگر کہیں آزمائش میں ہم پڑ جائیں تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔